بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ، رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے، صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔ ہمیشہ بہترین اور اچھی زندگی گزارنی ہے، صدقہ کرنے کی عادت اپناؤ۔ نیم گرم پانی پیو، دماغ تیز کام کرے گا۔ ہری مرچ کی چٹنی کا استعمال، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر دانے نکلتے ہیں۔ بندے کے زیادہ سونے کی عادت سے بندے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے بہتر ہے کہ بھوکا سو جائیں، زیادہ فائدہ مند ہے۔ جو نہار منہ سبزہ وغیرہ میں جا کر لمبے سانس لیتا ہے، اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جھریاں آتی ہیں۔ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے الرجی ہو سکتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ اگر پاؤں کا درد نہ جاتا ہو، پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہوگا۔ مچھلی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ مچھلی کھانے سے خون نہیں جمتا اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے ساتھ اگر پانی پینا ہے تو کھانے سے پہلے پیو، کھانے کے درمیان میں پیو۔ کھانا کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پیو۔ دوپہر کے وقت نمکین پانی پینے سے جگر خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ لہسن کا استعمال وزن کم کرتا ہے۔ اپنے کھانوں اور سلاد میں ٹماٹر کا استعمال کیا کریں۔ یہ سفید موتیے اور دیگر آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو پیٹھ میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ کھانے والی چیزیں کھڑے ہو کر مت کھاؤ، اس سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جو کدو کا سالن بنا کر کھاتا ہے، مثانے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے سے کینسر سے بچے رہو گے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ صبح کے وقت مکھن کو اپنی زبان پر رکھو، زبان پر چھالے نہیں بنیں گے۔ صبح کو سبز چائے پینے سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ روزانہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہ ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی میں پھٹکڑی ملا کر لگا لو، خارش ختم ہو جائے گی۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں، ان کا جگر کمزور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہیں، ان کو اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ کبھی اندھیرے میں مہمانوں کو مت بٹھائیں، ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جگر کی بیماری میں انسان کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے کھیرے کا استعمال روزانہ کریں۔ ایک انجیر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن میں الرجی پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ بقرہ پڑھ لینا برکت کا باعث ہے۔ سورۃ فلق حادثات سے بچاتی ہے۔ سورۃ مزمل آخرت میں خوش رکھے گی۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کریں، ورنہ پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ بدن سے بدبو آئے تو گلاب کے پھول کے اندر پانی ڈال کر نہا لو۔ بغلوں سے بدبو آئے، لیمبو کا چھلکا مسل لو۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح کے وقت ورزش کرتے ہیں، ایسے افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ہر کھانے میں تھوڑی سی شملہ مرچ ضرور استعمال کیا کرو۔ بینگن اور مٹر کھانے سے جلد نرم ہوتی ہے۔ لوکی کا سالن کھاؤ، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ زیادہ بحث عقل میں کمی کرتی ہے۔ زیادہ چپ رہنے سے عقل میں ہاتھی روا اضافہ ہوتا ہے۔ پیپل کا پتا منہ میں رکھ کر سونے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کڑوی چیزیں کے اندر شفا موجود ہے۔ میٹھی چیزیں انسان کی خوبصورتی کی دشمن ہیں۔ دہی کے اوپر والا پانی پینے سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ نگل لینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، اس سے قبض موٹاپا دور ہوگا، چہرہ صاف ہوگا۔ ایلو ویرا جیل 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی لو، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ پیاز کاٹنے سے قبل لیمبو چاکھ لو، اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ چھینک روکنے سے آپ کے بدن میں درد، ذہنی دباؤ جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب کا آنا یا مثانے میں پتھری کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ آنکھوں کے نیچے روغن بادام لگانے سے آنکھوں میں چمک اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، آنکھیں نشیلی نظر آتی ہیں۔ کھانا کھانے سے قبل 1 لہسن کا جوا کھا لیں، پٹھے ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ روزانہ نیم گرم پانی صبح کے وقت استعمال کریں، یہ جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ بواسیر ہونے کی وجہ سے خارش ہو جائے، بڑی الائچی کھا لیں، خارش رک جائے گی۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے چھالے نہیں پڑیں گے۔
دن کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جب بھی چہل قدمی کے لیے نکلو اس سے پہلے ایک پھل کھا لو، اس سے آپ کا ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی سے نہانے سے فالج ہو سکتا ہے۔ روزانہ ایک لیمبو کا استعمال آپ کے موٹاپے میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں، تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہوتی ہے۔ اگر اپنے بدن کی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں 3 چیزیں ضرور کھائیں۔ چنے، کھجور اور گوشت کا زیادہ استعمال کریں۔ زیادہ چائے پینے سے گریز کریں۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ جس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا ہو اسے چاہیے روزانہ 21 بادام کھائے۔ یہ ٹوٹکا بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہو یا پھیپھڑوں کی بیماری، ایسے لوگ ہمیشہ غم میں رہتے ہیں۔ کالے چنے 11 دانے رات کو پانی میں بھگوئیں، صبح نہار منہ یہ پانی پی لیں، چند دنوں میں گھٹنوں کا درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہر کھانے کے بعد مسواک کرنے سے منہ میں کوئی بیماری نہیں لگتی۔ دل کی بیماری سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح کے وقت دہی کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے، دل کا ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جسم میں نیا خون بنتا ہے۔ اگر بھورے رنگ کا پہانہ آئے تو یہ کھانا ہضم ہونے کی نشانی ہے۔ اگر پیٹ میں کوئی بیماری ہو مسور کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کرو۔ شوگر سے بچنا ہے کسوری میتھی کا استعمال روزانہ کرو، اس سے بد ہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔ آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سمجھ لو نظر کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ زہریلی چیز حلق میں چلی جائے فوراً نمک کھا لو، زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ بدن پر کسی بھی جگہ پر سوج آ جائے تو ایلو ویرا لگا لو، سوجن ختم ہو جائے گی۔ دہی میں 3 تولہ روغن سرسوں ملا کر مرہم سا بنائیں، پھر خارش والی جگہ پر ملیں، 1.5 گھنٹے کے بعد غسل کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ عمل رات کے وقت کریں۔ شہد 20 ملی لیٹر 10 ملی لیٹر پانی میں ملائیں، صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ کچھ ہی عرصہ استعمال کرنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک سفوف شامل کریں اور اس کے برابر کالی مرچ ملا لیں اور پی لیں۔ چائے کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے، گرم پینے سے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے۔ لونگ کو ٹھنڈے موسم میں کھانا چاہیے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ ہر ہفتے میں 3 روزے ضرور رکھیں، اس سے موٹاپا کم ہوگا۔ سر پر نمک والا پانی لگاؤ، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار کھانے سے انسان جوان رہتا ہے۔ جو اپنے کھانے میں آلو کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 4 کام ایسے ہیں جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے: ذکر اللہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، عبادت کرنا۔ جب آپ ذہنی دباؤ ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کرو کیونکہ اس سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ ہمیشہ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے، انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آتا ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے مچھ نہیں لگتے۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تلوں کا تیل استعمال کرو۔ اگر آپ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اونٹ کا گوشت استعمال کرنے سے فالج کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل تھوڑی سی سلاد کھائیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کچی روٹی کھاتے ہیں تو آپ کو پیٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ انجیر موٹاپے کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر ٹھیک کرتی ہے۔ بلڈ پریشر کا تعلق دل کی شریانوں سے ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں کیونکہ کھیرے کے اندر ایک ہارمون پایا جاتا ہے۔ جو لوگ مٹی کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ کرنا، استغفار کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، روزانہ 1 چمچ اسمگول کا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ شہد چاٹو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہوتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب تمہیں ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ اناردانے کی چٹنی استعمال کر لیا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ جو کا پانی پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، طاقت آ جائے گی۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے۔ دانت میں درد ہونے لگے، روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر دانت پر رکھ لو، آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں بدن پر موٹے موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم کھائیں۔ مٹکے کے ٹھنڈے پانی میں لیمبو نچوڑ کر پیو، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔
نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑوں کی سوجن ختم ہوتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے پھوڑے، پنسیاں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ سیب کے پودے کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہری شملہ مرچ جڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو لونگ چبا لیا کرو۔ پھٹکڑی کے اندر انڈے کی سفیدی ڈال کر چہرے پر رگڑ لیا کرو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ آم کے درخت کی مسواک کرنے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھیں اور اتریں۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کریں۔ رات کو سونے سے قبل چند دانے خشک آلو بخارا کھاؤ، پیٹ سے جڑے مسائل دور ہوں، معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہو جائے گی۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک سفوف اور ہم وزن کالی مرچ ملا لیں۔ اس کے ساتھ لیمبو اور شہد شامل کر کے صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کی زائد چربی ختم ہو جائے گی، شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی۔ دمے کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ اگر ہچکی لگ جائے پودینے کے پتے چبائیں۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف چوس لے۔ اسمگول کا چھلکا نہار منہ کھانے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ چینی والی چائے کم پئیں، اس سے موٹاپا جلدی آتا ہے۔ آم دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگ کچے دودھ کا استعمال کریں، رنگ نکھر جائے گا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ نمک والے پانی سے گھر کو دھویا جائے، کیڑے مکوڑوں سے نجات ملتی ہے۔ بدن کی سستی کو دور کرنے کے لیے 3 کھجوریں روزانہ کھائیں۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھیں۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگائیں، بال کبھی خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچو، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہوں گے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں، بالوں کو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے دھو لیں۔ ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو، رزق تنگ ہونے لگے، اپنی بیٹیوں بہنوں کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا کرو۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ نمبر 1 اچھا دوست، نمبر 2 اچھی زبان، نمبر 3 رزق حلال، نمبر 4 ماں کی دعا، نمبر 5 خوش اخلاقی۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا ضرور سوچنا کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ 3 چیزیں چھپانا ضروری ہیں، عورت، دولت اور رزق۔ جو وقت غفلت میں گزرا اس پر توبہ اور ہر لمحے اس کو بیدار رکھو۔ کبھی اپنی 2 چیزوں پر بھروسہ نہ کرنا، اپنی دولت اور اپنی طاقت پر، کیونکہ غریبی اور بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی۔ بالوں کو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے دھوئیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑو، خارش ختم ہو جائے گی۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لو، دماغ کی رگیں تیز ہوتی ہیں۔ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کرو، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں بال سفید نہ ہوں، ہمیشہ کالے رہیں، سر پر مولی کا رس لگا لیں، اس سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ بھیڑ کا گوشت کھاؤ، ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ جبڑوں میں درد رہتا ہے، ملٹھی کھا لیا کرو۔ معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کرو۔ زخموں سے آنے والی پیپ کو روکنے کے لیے جاپانی پھل کھا لیا کرو۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینا وزن کو موٹا کرتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ دانتوں میں درد ہو، بکرے کی چربی کا تیل لگاؤ، افاقہ ہوگا۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ اگر وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر ناک کی ہڈی اور گوشت بڑھے تو لال مرچ اور سیب کا سرکہ پانی میں ملا کر پینے سے ہڈی اور گوشت بڑھنا رک جائے گا۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہو، آملے کا پاؤڈر دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بلڈ پریشر کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ پانی میں لیمبو نچوڑ کر پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں، وزن کم ہوتا ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بڑھ جائے، کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پینے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق عورتوں کا دماغ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہمدردی ظاہر کرتا ہے۔ ہمیشہ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، جس کو صدقہ نکالنا مصیبت نہیں لگتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔
نمبر 1 نماز میں دل کو، نمبر 2 تنہائی میں سوچ کو، نمبر 3 محفل میں زبان کو، نمبر 4 راستے میں نگاہ کو۔ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا توبہ بھی مت چھوڑنا، انشاءاللہ توبہ کرنے والی برکت سے گناہ بھی چھوٹ جائے گا۔ جب تم کسی چیز سے رب کریم مرحوم کرتا ہے تو اس سے دگنی نعمتوں سے نوازتا ہے جس کے تم بالکل قابل نہیں ہوتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہو کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور شکر کرنے والوں کی تقدیر بدلتی ہے۔ معدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی، مثانہ کمزور ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو، روزانہ انگور کھایا کریں، چند دنوں میں آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ شوگر اور گردے کے درد کے مریضوں کے لیے لوبیا مفید چیز ہے۔ یہ انسانی جسم کو طاقت دیتا ہے۔ میتھی ابال کر اس کا پانی پینے سے بال لمبے گھنے چمکدار ہوتے ہیں۔ جس قسم کا بھی بخار ہو، سبز الائچی کے چند دانے 1 کپ پانی میں ابال کر عرق گلاب شامل کر کے مریض کو پلا دیں۔ اگر وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو کم سے کم 6 کیلے کھایا کریں، وزن بڑھنے لگ جائے گا، ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی۔ بند گوبھی کے پتے معدے کے مریضوں کے لیے مفید ہیں، اس سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ اگر گھر میں سانپ اور چھپکلی وغیرہ آتے ہیں، اس جگہ پر پیاز رکھ دیں۔ پیاز کا رس کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے، پیاز کا رس ڈالنے سے فوراً باہر نکل آئے گا۔ بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کے لیے پیاز بہت مفید چیز ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے کولیسٹرول ٹھیک رہتا ہے۔ عورت نہانے سے قبل سر پر آملہ اور ریٹھا پیس کر لگائے، 1 ہفتے میں بال گھٹنوں تک آ جائیں گے۔ چھینک کا آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم چھینکتے ہیں، ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں، ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 مٹھی بنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ کھانا زیادہ کھا لینے کی صورت میں پیٹ خراب ہو، تھوڑی سی ادرک چبا لو۔ کھانے سے پیٹ کی مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے، آلو کاٹ کر جلن والی جگہ پر لگانے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ ادرک بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے، لکوہ اور دمہ کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبانے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ دماغ کمزور ہو یا بھولنے کی بیماری، بادام کا پاؤڈر، کشمش اور مرچ برابر وزن میں پیس کر رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ نہار منہ کھائیں، دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیمبو ایک اہم ذریعہ ہے کیونکہ لیمبو کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے جگر خون بناتا ہے۔ معمولی چوٹ یا خون بہہ رہا ہو تو ٹھنڈے پانی یا برف کی ٹکور کریں۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ کھا لینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر کسی اچھے آئل کا مساج کرتی ہیں، ان کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی، ان کی جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ چقندر گرم تاثیر کا حامل ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے، کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، قبض کشا ہے۔ گاجر میں پائے جانے والے اجزاء انسانی خون کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بنے ہوئے چنے پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور کھاتے رہیں، یرقان کا شافی علاج ہے۔ بدہضمی اور پیٹ درد کا آسان علاج۔ عام طور پر بدہضمی معدے کی کمزوری، کھانے کی زیادتی اور قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ نہار منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں، آدھے گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں، آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دیں۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ کا دانہ صبح پانی کے ہمراہ کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔